الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين۔ عزت و وقار کی مسند پہ براجمان خوش نصیب خوش بخت پیارے نبی کے پیارے امتیوں، آج 2024 کے پہلے جمعۃ المبارک کے خطبہ میں سورۃ البقرہ کے رکوع نمبر 13 کا اجمالاً خلاصہ اور عظمت و شان حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہم لوگ اس پہ گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ رب ذوالجلال کی بارگاہ اقدس میں التجا ہے، حق سچ بات کہنے کے بعد ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ سورۃ البقرہ کے 13ویں رکوع کا آغاز ان آیات کے ساتھ ہو رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا۔ اے ایمان والو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو راعنا کہہ کے نہ پکارا کرو، بلکہ کہا کرو وقولوا انظرنا، ہم پہ نظر کرم فرمائیے، واسمعوا، توجہ کے ساتھ پہلے ہی سماعت کر دیا کرو، وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ، بے شک جو کافر ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس آیت کا شان نزول کچھ اس طرح سے ہے، صحابہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار اقدس میں حاضر ہوتے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام انہیں واعظ و نصیحت فرماتے، درس دیتے۔ اس دوران اگر کسی صحابی کو کوئی بات سمجھ میں نہ آتی، کوئی بات صحیح ان تک نہ پہنچ پاتی، سرکار کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے عرض کرتے، یا رسول اللہ راعنا، ہماری رعایت فرما دیجیے، ہماری طرف شفقت فرمائیے، یہ اپنی بات ذرا دوبارہ سے کہہ دیجیے، اپنی بات کو دوہرا دیں، اس کو ریپیٹ کر دیں، ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ اس کا معنی یہ ہے کہ راعنا، ہماری طرف مہربانی فرمائیں، ذرا رعایت کر دیں، ذرا بات کو دوبارہ سے کہہ دیں۔ یہود کی لینگویج میں، اس کی زبان میں عین کے نیچے جو زیر ہے اس کو تھوڑا سا کھینچ کے پڑھ لینے سے معنی بنتا ہے چرواہا۔ تو یہود منافقین بھی اس مجلس میں ہوتے تو وہ اس عین کو کھینچ کے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے، آپس میں بیٹھ کے کہتے کہ یہ رسول کہتا ہے میں غیب کی خبریں بتانے والا ہوں، پہلے ہم ان کی غیر موجودگی میں ان کی پیٹھ پیچھے ان کی برائیاں کرتے تھے، انہیں پتہ نہیں چلتا تھا، اب تو ہمیں ان کی مجلس میں ان کی محفل میں بیٹھ کر ان کے سامنے ان کی توہین کرنے کا موقع مل گیا ہے۔ یہ رسول کہتا ہے میں زمین و آسمان کی خبریں دیتا ہوں، اور ان کو اس بات کا پتہ نہیں چلتا کہ ہم انہیں راعنا کی بجائے کہتے ہیں راعینا، ہمارے چرواہے، انہیں پتہ نہیں چلتا۔
سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پتہ چلتا تھا، لیکن آپ کو اللہ نے رحمت للعالمین بنا کے جو بھیجا تھا۔ قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، یہ محبوب رحمان کی صفت لے کے رحیم بھی ہے، رعوف بھی ہے، اور یہ مہربانی کرنے والا ہے، یہ رحمت للعالمین بن کے آیا ہے، یہ تو سب کچھ سن کے برداشت کر رہا ہے، یہ تو ایسے کریم محبوب ہیں، دشمن بھی ان کے آستانے پہ آ جائیں یہ چادر رحمت ان کے قدموں کے نیچے بچھا دیا کرتے ہیں۔ پھر اللہ رب العالمین کی رحمت کو جلال آیا، کہا میرے محبوب اپنے صحابہ سے فرما دیں آج کے بعد یہ جملہ جس کے کہنے میں صحابہ کی طرف سے کوئی توہین نہیں ہے، ان کے ارادے ان کی نیت بالکل صحیح ہے، لیکن دشمن کو موقع ملتا ہے آج کے بعد ان سے کہہ دیں ہم قانون بنا رہے ہیں، یہ اصول و ضابطہ ہے، آج کے بعد راعنا نہیں کہیں گے بلکہ کہیں گے قول انظرنا، اے محبوب علیہ السلام ہماری طرف نظر کرم فرمائیے، یا رسول اللہ انظر حالنا، اے محبوب علیہ السلام ہماری جانب ہماری طرف شفقت فرمائیں، نظر کرم فرمائیں۔ آگے پھر تنبیہ فرمائی، کہا صحابہ جب میرے محبوب میرا رسول میرا پیغمبر نبی تم سے بات کر رہا ہوتا ہے تو تم پہلی ہی مرتبہ میرے محبوب کی بات کو پوری توجہ کے ساتھ سن لیا کرو، واسمعوا، تاکہ تمہیں یہ کہنے کا موقع ہی نہ پیش آئے پہلی دفعہ حضور علیہ السلام کی بات کو توجہ سے سنا کرو، جو یہ کر رہے ہیں وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد صحابہ جو کبار صحابہ تھے نا بڑے بڑے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے ہی چھوڑ دیے کہ کہیں ہم سے بے ادبی نہ ہو جائے۔ کبار صحابہ میں سب سے پہلے جس شخص کا نام آتا ہے نا، ہستی کا نام آتا ہے، وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ہم اپنے اس موضوع کو روک کے تھوڑی دیر کے لیے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر لیتے ہیں۔ 22 جمادی الثانی 13 ہجری آپ کا وصال مبارک ہے، تو آج وہی ڈیٹ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس بابرکت دن میں آپ کا تذکرہ کر کے میں اور آپ اپنی بخشش کا سما بنا لیں۔ ان کا نام تھا عبداللہ، ان کے والد کا نام تھا عثمان، کنیت تھی ابو قحافہ، آپ کی والدہ کا نام تھا سلمہ، ام الخیر کے نام سے یہ مشہور تھیں۔ یہ واحد صحابی ہیں صحابہ میں جن کی 4 نسلیں 4 پشتیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابی ہیں، حضور کے غلام ہیں۔ آپ خود، آپ کے والدین، آپ کی اولاد، آگے اولاد کی اولاد رسول اللہ کی غلامی میں تھی۔ حضرت عبداللہ بن اسماء بنت ابی بکر بن عثمان، یہ 4 نسلیں ہیں سیدنا صدیق اکبر کی جو حضور علیہ السلام کے صحابی ہیں، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے اعلان کیا کہ اے لوگوں، مجاہدین اسلام کو کچھ مال کی ضرورت ہے۔ کس چیز کی ضرورت ہے؟ کچھ مدد کی جائے۔ سیدنا صدیق اکبر بھی چلے گئے، فاروق اعظم بھی چلے گئے، یہ سارے واقعے آپ نے سنے۔ آج کے دن کی مناسبت سے حصول برکت وہ اپنا بھولا ہوا سبق دوبارہ سے دہرا رہے ہیں تاکہ ہم مل کے سیدنا صدیق اکبر کے دربار میں اور دربار مصطفیٰ میں یہ عرض کر سکیں، آقا ہمارا یہ عقیدہ تھا، ہر صحابی یہ نبی، ہمارا یہ عقیدہ ہے رسول اللہ کے غلاموں کے بارے میں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ قرآن مجید شاہد ہے کہ اے میرے محبوب آپ کے صحابہ، ان پہ اللہ راضی ہے اور یہ اپنے اللہ سے راضی ہے۔ سیدنا صدیق اکبر بھی چلے گئے، فاروق اعظم بھی چلے گئے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بتاتے ہیں کہ میں نے آج یہ پختہ عہد کر لیا کہ آج میں ابو بکر سے نمبر آگے لے جاؤں گا، آج میں نے ان سے جیتنا ہے۔ میں نے گھر سے مال لیا، دربار مصطفیٰ میں پیش کر دیا۔ کچھ دیر کے بعد سیدنا صدیق اکبر بھی آئے اور سامان حضور علیہ السلام کے سامنے رکھ دیا۔ آپ نے اپنا لباس بھی اتارا ہوا تھا، ایک بوریا کا لباس پہنا ہوا تھا۔ اب حضور رحمت للعالمین تھے،
کائنات کے پیغمبر تھے، نبیوں کے نبی تھے، رسولوں کے رسول تھے، امام الانبیاء تھے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے کے حلیے کو بھانپ گئے کہ میرا یہ غلام کیا چاہتا ہے۔ کہا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کیا لائے ہو؟ عرض کی آقا مال کو 2 حصوں میں بانٹا ہے، مال کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے، آدھا مال اپنے گھر والوں کے لیے چھوڑا ہے، آدھا مال دربار مصطفیٰ میں حاضر کر دیا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر بھی آئے، تم کیا لے کے آئے ہو؟ عرض کی آقا گھر کا سارا مال اپنا لباس بھی اتار کے دربار مصطفیٰ میں حاضر کر دیا ہے۔ صدیق اکبر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ عرض کی گھر والوں کے لیے خدا اور اس کا رسول چھوڑا ہے۔ قلندر لاہوری علامہ ڈاکٹر محمد اقبال کی نگاہوں سے جب یہ منظر گزرا، آپ نے اپنے انداز میں منظر کشی کی، کہا پروانے کو شمع، بلبل کو پھول بس، صدیق اکبر کو خدا اور اس کا رسول بس۔ جو کہتے ہیں صرف اللہ ہی کافی ہے، ہاں کافی ہے، لیکن صحابہ نے بتایا اللہ تب کافی ہے جب تم رسول کائنات کی دل و جان سے عزت و تکریم کرو گے، جب رسول کی دہلیز پہ جھکو گے، آؤ گے، خیرات یہاں سے مانگو گے، پھر ان کا وسیلہ بنا کے اللہ سے مانگو گے، اللہ فرماتا ہے تم اللہ کو رؤوف و رحیم پاؤ گے۔ سیدنا صدیق اکبر یہاں بھی صحابہ سے آگے بڑھ گئے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا جتنا مجھے ابو بکر کے مال نے فائدہ دیا اتنا کسی اور نے نفع نہیں دیا۔ جب آپ دار اسلام میں داخل ہوئے 40,000 درہم کے آپ مالک تھے، 40,000 سارے کا سارا دراہم آپ نے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پہ نچھاور کر دیے، اور آپ علیہ السلام پکارا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے صحابہ جس نے مجھ پر دنیا میں رہ کے کوئی نیکی کی احسان کیا میں نے بدلہ چکا دیا، واحد صدیق اکبر ہیں، ان کے احسانات کا ان کو بدلہ محشر میں میرا خدا عطا فرمائے گا۔ ہجرت کی رات کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیا، یہاں سے روانہ ہوئے مکہ سے مدینہ کی جانب، غار ہرا میں تشریف لائے، غار ہرا میں رکے کفار یہاں پہنچ گئے، غار کے منہ کے اوپر کھڑے ہو کر اندر جھانک رہے ہیں، مگر اللہ رب العالمین محبوب کریم علیہ السلام کو ان کی نگاہوں سے چھپا لیتا ہے۔ صدیق اکبر بھی دیکھ رہے ہیں، محبوب کائنات علیہ السلام بھی تک رہے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر عرض گزار ہوئے، جو یہ مکالمہ ہوا نا، جو بات چیت ہوئی، رب نے ان کے الفاظ کو قرآن کی آیت بنایا۔ کہا میرے محبوب صدیق اکبر سے کہتے ہیں لا تحزن ان اللہ معنا، اے میرے محبوب کے محبوب یار گھبرا نہیں، اللہ تمہارے ساتھ ہے، اللہ کی ذات تمہارے ساتھ ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم یوں گھر سے نکلے نا، ایک طرف سیدنا صدیق اکبر تھے اور دوسری جانب سیدنا فاروق اعظم تھے، حضور صحابہ کو ساتھ لے کے چلے، آگے صحابہ ان کو آتا ہوا دیکھ رہے تھے، فرمانے لگے جس طرح آج ہم یہاں اکٹھے ہیں نا، محشر کے میدان میں بھی ایسے ہم اپنے یاروں کے ساتھ اکٹھے ہوں گے۔ اور محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمایا کرتے تھے، جامع ترمذی میں یہ حدیث پاک موجود ہے، کنز العمال میں یہ حدیث لکھی ہے، آپ علیہ السلام فرمایا کرتے تھے صحابہ ہر دور کے نبی کے 4 وزراء ہوا کرتے تھے، بولیے کتنے؟ 4 وزراء تھے، میرے بھی 4 وزیر ہیں، 2 آسمانوں پر ہیں، 2 زمین پر ہیں۔ جو آسمانی وزراء ہیں ان کے نام سیدنا جبریل امین میکائیل علیہم السلام، اور جو زمینی وزراء ہیں پہلا صدیق اکبر ہے، دوسرا فاروق اعظم ہے۔ یارو جن کے وزیروں کی یہ طاقت ہے، بتائیں سردار کا عالم کیا ہوگا؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں حضور علیہ السلام کا یہ غلام یہ تراچھا ہوا، جن کو آپ علیہ السلام نے نگینہ بنایا تھا، جنہوں نے کریم آقا علیہ السلام کی مجالس کو دیکھا بھی تھا، بیٹھے بھی تھے، سنا بھی تھا، عمل بھی کیا تھا، اور کائنات کو عمل کر کے دکھایا تھا۔ یہ میرے کریم آقا علیہ السلام کا بنایا ہوا ایک بہترین شخص 2.5 سال
خلافت کی مسنت میں متمکن رہتا ہے، مستفیض ہوتا ہے، اور اس دور میں رہ کے لوگوں کو اللہ رسول کا پیغام دیا، لوگوں کو اللہ رسول کی طرف بلایا۔ پھر آپ 63 سال کی عمر پا کر 22 جمادی الثانی 13 ہجری میں مدینہ پاک میں خالق حقیقی سے جا ملتے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر کے جسم مبارک کو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے پہلو میں دفن کیا جاتا ہے، وہیں پہ آج موجود ہیں، اور محشر کے میدان میں اسی طرح کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلیں گے، محشر کے میدان میں حاضر ہوں گے۔ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اس مختصر سے وقت میں ہم نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ خیر کیا، اس کی برکت سے اللہ میرے اور آپ کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ پلٹ آئیے واپس اپنے موضوع کی جانب۔ سورۃ البقرہ 13واں رکوع کی پہلی آیت کا آپ نے جمالاً خلاصہ سماعت کیا۔ اگلی آیت میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین ان ینزل علیکم من خیر من ربکم۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، جو یہ کفار ہیں، جو مشرکین ہیں، یہ اہل کتاب ہیں، یہ ہرگز اس بات کو لائق نہیں کرتے، پسند نہیں کرتے کہ اللہ تم پہ اپنی رحمتیں نازل فرمائے۔ یہود و نصارہ اور جو یہ کفار ہیں، یہ بتوں کے پجاری، یہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا ماننے والے، عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہنے والے، کبھی بھی اس بات سے خوش نہیں ہوں گے کہ اللہ کی طرف سے تم پہ کوئی رحمتیں نازل ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت اسی پہ نازل ہوتی ہے جسے اللہ تعالیٰ پسند کر لیتا ہے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، کہا جو نماز پڑھنے والے ہیں، زکوٰۃ دینے والے ہیں، فرض روزے رکھنے والے ہیں، صاحب نصاب ہیں، زندگی میں ایک بار حج کرنے والے ہیں، اللہ رسول کی اطاعت کرنے والے ہیں، حقوق اللہ حقوق العباد کا خیال کرنے والے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، اللہ کی طرف سے ان پہ درود بھی ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے رحمتیں بھی ہوتی ہیں۔ درود سے یہاں صلوات سے مراد کرم نوازیاں ہیں، عنایات ہیں، مہربانیاں ہیں، کس پہ ہوتی ہیں؟ جو اللہ رسول کی اطاعت میں رہ کے زندگی کے سانس لینے والے ہیں۔ کرم نوازیاں اللہ انہی پہ کرتا ہے جو اللہ رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ کہا ایمان والو خبردار ہو جاؤ، جو یہود و نصارہ ہیں، جو مشرکین ہیں، جو کفار ہیں، یہ کبھی اس بات کو پسند نہیں کرتے اللہ کی طرف سے تم پہ رحمتیں نازل ہوں۔ آگے ارشاد فرمایا، ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها، یہ ہماری مرضی ہے، ہم ایک آیت کو نازل کر کے اس کے حکم کو ختم کر دیں، اس کے بدلہ میں اس جیسی آیت لے آئیں یا اس سے بہتر حکم لے آئیں، ہم اپنی مرضی کے مالک ہیں، ہمیں کوئی روک سکتا ہے؟ یہود حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تھے، عبداللہ بن امیہ اپنے ساتھ ایک جماعت کو لے کے آیا، اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیوں ہو رہا ہے؟ ہم آپ کے ساتھ اس بات پہ عہد کرنے کے لیے آئے ہیں، اگر یہ قرآن یکے بار ایک ہی دفعہ پوری کی پوری کتاب آپ پر اللہ نازل فرما دے، ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ اور صحابہ سے کہنے لگے، اے صحابہ یہ تمہاری کتاب کیسی کتاب ہے، ہم تو اس کو ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ ایک دفعہ ایک وقت میں کوئی حکم آتا ہے، کچھ عرصے کے بعد اس حکم کو ختم کر کے ایک اور حکم آ جاتا ہے، اس کے بعد اس حکم کو ختم کر دیا جاتا ہے، اس کے بعد ایک اور حکم نیا آ جاتا ہے۔ ہم اس بات سے یہ اندازہ لگا رہے ہیں یہ کتاب کتاب اللہ نہیں ہے، بلکہ تمہارا نبی اپنے پاس سے یہ باتیں خود سے کرتا ہے۔ ایک وقت میں ایک حکم، دوسرے وقت میں دوسرا حکم، ایک وقت میں کہا جاتا ہے اس پہ عمل کرو، پھر اس کو منسوخ کر دیا جاتا ہے، ایک اور ناسخ آیت کو نازل کر دیا جاتا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ ایک وقت میں حکم تھا کہ جو زانی ہے اس کو زبانی کلامی سزا دی جائے، کچھ عرصے یہ قانون لاگو رہا، پھر حکم ہوا اب جو زنا کرے گا اس کو کمرے کے اندر قید کر دیا جائے گا، کچھ عرصہ یہ قانون چلا، اس کے بعد اللہ رب العالمین نے حکم فرمایا میرے محبوب جو زنا کرے گا اس کی سزا سورۃ النور میں ہے، کتنے کوڑے ہیں؟
100 بولیے کتنے کوڑے؟ اسے 100 کوڑے مارے جائیں گے، اسے 100 کوڑوں کی سزا دی جائے گی۔ کہا جی پہلے تمہاری شریعت نے کہا تھا نمازیں ہیں 50، بولیے کتنی نمازیں ہیں؟ اگلا مہینہ کون سا آ رہا ہے؟ رجب المرجب کا، اسی میں یہ قانون نازل ہوا تھا نا 5 نمازوں والا۔ کہا جی پہلے حکم تھا 50 نمازیں، بعد میں کہا نہیں جی تم 5 پڑھ لو۔ پہلے حکم تھا بیوہ کی عدت 1 سال ہے، بولیے کتنی ہے؟ بعد میں حکم ہوا کچھ عرصے کے بعد نہیں، اب بیوہ کی عدت کا دورانیہ ہے 4 مہینے اور 10 دن۔ پہلے حکم تھا نماز پڑھو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے، بعد میں حکم ہوا اب تمہارا قبلہ اور کعبہ خانہ کعبہ کو بنا دیا گیا ہے۔ یہ کیسا تمہارا دین ہے؟ یہ کیسی تمہاری کتاب ہے؟ کچھ وقت کے لیے کچھ قانون، کچھ وقت کے لیے کچھ حکم، اس کے بعد پھر اس کو منسوخ کر دیا، ایک اور قانون لے آئے۔ یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے بلکہ تمہارے اپنے نبی کی طرف سے ہے۔ رب نے کہا ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها۔ یہ جو اعتراض کرنے والے ہیں ان کو کیا خبر، ہم جو چاہیں کر سکتے ہیں، علی کل شیء قدیر ہیں۔ آگے خود کہا الم تعلم ان اللہ لہو ملک السماوات والارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر۔ یہ جو اعتراض کرنے والے ہیں کیا جانتے نہیں ہیں زمین و آسمان کی بادشاہی کس کے قبضہ میں ہے؟ بولیے کس کے قبضہ میں ہے؟ اللہ کے قبضہ میں ہے۔ وہ ہر چیز کا مالک ہے، زمین و آسمان کا بادشاہ ہے، وہ جو چاہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا تم جانتے نہیں ہو تمہارا رب جو چاہے وہ کر سکتا ہے؟ تم اعتراض کرنے والے کون ہوتے ہو؟ ہم وقت دیکھتے ہیں، وقت کا حال دیکھتے ہیں، اس کے مطابق قانون نازل کرتے ہیں، تدریجاً جب وہ اس کے پابند ہو جاتے ہیں اس کو ختم کر کے اس سے تھوڑا سا سخت قانون لے آتے ہیں۔ ہم بہتر جانتے ہیں کہ تم بہتر جانتے ہو۔ الم تعلم ان اللہ لہو ملک السماوات والارض، کہا اعتراض کرنے والوں یاد رکھنا زمین و آسمان کی بادشاہی کس کے قبضہ میں؟ اللہ رب العالمین کے قبضہ میں ہے۔ یہود و نصارہ کا جو یہ اعتراض ہے، مسلمانوں ان کے اعتراض سے تمہارا دل خفا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جو قرآن و حدیث نے بیان کیا ہے اس کو سن کر تم نے آگے سے کہنا ہے آمنا و صدقنا، ہم نے اس کو سنا، اس پر ایمان لے آئے اور ہم اس کو دل و جان سے تسلیم کرتے ہیں۔ ام تريدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل، کہا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ یہود و نصارہ ایمان والوں کو کہتے ہیں کہ تم اپنے نبی سے سوال کرو۔ یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح ہم اپنے انبیاء سے، ہمارے آباء و اجداد، ہمارے بڑے موسیٰ علیہ السلام سے، ان سے پہلے جو انبیاء آئے، عیسیٰ علیہ السلام ان کے بعد جو نبی آئے، ان سے جس طرح ہم سوال و جواب کیا کرتے تھے، یہ لوگ یہ چاہتے ہیں ایمان والے رسول اللہ کے صحابہ بھی حضور سے ایسے ہی بولیے کیا کریں؟ سوال کریں۔ کہا صحابہ ایسے تم نے ان سے سوال نہیں کرنے میرے محبوب سے جس طرح وہ اپنے انبیاء سے سوال کیا کرتے تھے، اور کہنے لگے اے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ہم آپ پر ایمان تب لائیں گے جب یہ زمین پانی کے چشمے جاری کرے اور آپ کے ساتھ چلائے۔ ہم آپ پر ایمان تب لائیں گے یہ صفا اور مروہ کو اللہ تعالیٰ سونے چاندی کا بنا دے، اور ہم آپ پر ایمان تب لائیں گے جب آپ کے دائیں بائیں انار اور کھجور کے باغات اگے ہوئے ہوں اور یہ ساتھ چل رہے ہوں، یہ سارا منظر دیکھ کر پھر آپ پر ایمان لائیں گے۔ رب ذوالجلال نے کہا میرے محبوب ان کے سوالوں سے آپ نے گھبرانا نہیں ہے، یہ ایمان لانے کے غرض سے آپ سے سوال نہیں کر رہے، بلکہ یہ صرف آپ کو عاجز کرنا چاہتے ہیں، آپ کو پریشانی میں ڈالنا چاہتے ہیں۔ میرے محبوب یہ ان کے اندر کی برائیاں ہیں، ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ کہا اے یہود و نصارہ جس طرح تم نے سابقہ انبیاء سے سوال و جواب کیے تھے، اگر اسی طرح میرے محبوب سے
سوال کیے تو یاد رکھنا اب یہ وہ وقت نہیں ہے. اب تم نے قرآن مجید سن بھی لیا ہے اور جس پہ نازل ہو رہا ہے اس محبوب کا چہرہ بدوحات دیکھ بھی لیا ہے. اب یہ وہ زمانہ نہیں ہے, اب یہ دور نہیں ہے. اگر تم نے پہلے انبیاء کی طرح میرے محبوب سے سوال کیا تو یاد رکھنا اللہ تعالیٰ تمہیں ذلیل اور رسوا کر دے گا. میرے محبوب کا امتحان لینے والے تم کون ہوتے ہو؟ ان کے قلب اطہر پہ کلام نازل کرنے والا رب ذوالجلال ہے. تو کہا ایمان والو ان سے اسی طرح سوال نہیں کرنے جس طرح یہود و نصارہ اپنے انبیاء سے اہل کتاب مشرکین سوال کیا کرتے تھے. آگے ارشاد فرمایا وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ, جو یہود و نصارہ ہیں نا یہ چاہتے ہیں, ان کے دل کی خواہش تمنا امنگ آرزو یہ ہے کہ آپ کو ایمان سے ہٹا کر کفر میں لے آئیں. یہ چاہتے ہیں کہ یہ ایمان کو چھوڑ کے ہمارے دین میں آ جائیں, نصرانیت اختیار کر لیں, بتوں کے پجاری بن جائیں, یہ قرآن و حدیث کو چھوڑ کر اس طرف آ جائیں. ان کے دل کی تمنا یہ ہے. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جنگ احد میں بلایا. احد کے میدان میں صحابہ کے ساتھ حضور تشریف لے آئے. مد مقابل لشکر جرار ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تھوڑی سی حکم معدولی کی وجہ سے جنگ احد میں ایمان والوں کو شکست ہوئی, ایمان والوں کو وہاں کامیابی نہ ہوئی. احد کے میدان سے واپس پلٹے نا, یہود نے صحابہ کو روکا, کہنے لگے اے اصحاب پیغمبر رسول اللہ کے غلاموں, اگر تمہارا نبی سچا ہوتا, تمہاری کتاب سچی ہوتی, تمہارا خدا سچا ہوتا تو تم کبھی بھی احد کے میدان سے ہار کے واپس تمہیں کبھی بھی شکست نہ ہوتی. یہ ہار اس بات کا اعلان ہے تمہارا نبی معاذ اللہ سچا نہیں, تمہارا دین سچا نہیں, اور تمہارا خدا بھی معاذ اللہ, تمہاری کتاب بھی سچی نہیں. لہٰذا بہتر یہ ہے, کامیابی تمہاری اسی میں ہے, اس دین کو چھوڑ کے ہمارے دین کی طرف واپس پلٹ آؤ. صحابہ نے ان سے کہا کہ یہ بتاؤ اگر کسی نے کسی سے عہد کیا ہو اسے توڑ دے اچھی بات ہے, وعدہ خلافی کرے اچھی بات ہے؟ انہوں نے کہا نہیں یہ تو اچھی بات نہیں ہے. کہا پھر کانوں کے پردے ہٹا کے, کانوں کی کھڑکیاں کھول کے سن لو, ہم نے اللہ رسول کے ہاتھ پہ یہ عہد کیا ہے, اے رسول کائنات جب تک ہمارے جسم میں جان ہے پاک محمد پہ قربان ہے. ہم مر سکتے ہیں لیکن دامن مصطفیٰ چھوڑ سکتے نہیں. کہا ایمان والو ان کی تمنا ہے کہ تم رسول کو چھوڑ کے ان کے دین میں واپس آ جاؤ, لیکن کامیاب و کامران وہی ہوگا جو ایمان لانے کے بعد ثابت قدم رہے گا, ایمان لانے کے بعد اچھے اعمال کرے گا. پھر یہود نے ایک اور سوال لگا, کہا اے صحابہ جنت میں تم نہیں جاؤ گے, جنت میں اگر جائیں گے تو صرف اور صرف یہود و نصارہ جائیں گے, اس کے علاوہ کوئی جنت میں جا سکتا نہیں. کہا ایمان والو جو یہ دعویٰ کر رہے ہیں ان سے کہو ذرا اس دعوے کی دلیل تو دکھاؤ, تمہارے پاس کیا ثبوت ہے اس بات کا کہ تم کہتے ہو صرف اور صرف جنت میں ہم جائیں گے, رسول اللہ کے غلام نہیں جائیں گے؟ کیا تمہارے ساتھ اللہ نے کوئی وعدہ کیا ہے؟ تمہارے پاس اس کا کوئی ہے ثبوت؟ اگر ہے کوئی ثبوت تو دکھاؤ کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہو ہاں جنت میں صرف اور صرف یہود و نصارہ جائیں گے. کہا میرے محبوب یہ جنت میں نہیں جائیں گے, بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربی ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. کہا میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ان سے بتا دیں جو اپنا سر اللہ کی دہلیز پہ جھکاتا رہے گا جنت میں تو اللہ تعالیٰ اسے داخل فرمائے گا. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, ایمان لانے کے بعد جو اچھے اعمال کریں گے جنت کے حقدار وہی بنیں گے. ایمان لانے کے بعد اچھے اعمال شرط ہے کہ جو یہ کریں گے جنت میں وہی لوگ جائیں گے. اور جو ایسا عمل کرے گا, نماز کی پابندی کرے گا, فرض روزے رکھے گا, صاحب نصاب ہے زکوٰۃ دے گا, اور صاحب نصاب ہے زندگی میں ایک بار حج کرے گا, جھوٹ نہیں بولے گا, حقوق اللہ حقوق العباد کا خیال کرے گا. فرمایا یہ وہ لوگ ہیں بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن, یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں جھکنے والے ہیں اور اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو اپنا محسن بنا دیا ہے.
یہ اللہ کے محبوب ہیں، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ اچھے اعمال کرنے والے ایسے لوگ ہیں دنیا اور آخرت میں ان پر نہ کسی چیز کا کوئی خوف ہوگا، نہ کسی چیز کا ڈر ہوگا، نہ کوئی غم ہوگا، یہ ہر چیز سے مبرہ ہوں گے، اور اللہ رب العالمین کے ملائکہ آگے بڑھ کے ان کا محشر کے میدان میں استقبال کریں گے۔ آج کے خطبہ میں ہم نے سورۃ البقرہ کے 13ویں رکوع کا اجمالاً خلاصہ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان کے حوالے سے بات کی۔ رب ذوالجلال کی بارگاہ اقدس میں التجا ہے جو صحیح باتیں ہوئیں اللہ مجھے آپ کو سمجھنے کے بعد عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سنت